From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں یقیناً بات کریں گے کہ پی ٹی آئی جو تحریک شروع کر رہی ہے عمران خان کو رہا کرو، اس پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے ذرا کرنٹ صورتحال کا جائزہ، بیسک سا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے۔ پاکستان اس وقت سیاسی، معاشی، اخلاقی، انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہاں پہ بھی ہر جگہ پھنس چکا ہے، ایک جمود کا شکار ہے۔ حکومت ناکام نہیں، بالکل ناکام ہو چکی ہے، ٹوٹل فلاپ ہو چکی ہے۔ نہ اب آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ میری نہیں ہے یا کسی اخبار کی نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن اس پہ دوبارہ ذرا غور کیجیے گا کہ آڈٹ جرنل آف پاکستان نے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب میں اس سال کتنے روپے کی کرپشن اور وہ ہوئی ہے بد انتظامی، 1-2 ارب، 1-2 خرب نہیں، 10 خرب روپے کی بدعنوانی پکڑی گئی ہے، 10 ارب۔ اب کوئی ذرا سوال پوچھے ذل الہی سے کہ آپ کی فیوریٹ سی ایم، میرا مطلب ہے آپ کی فیوریٹ سی ایم جو ہیں، ان پہ آپ کی نظر نہیں جاتی کہ وہ ایکسرے رپورٹ ہو یا محرم کا نیاز بٹ رہی تھی اس کے پیکج، اس پہ بھی ان کی تصویر ہے، ہر طرف وہ ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہے، وہ خاتون ٹک ٹاک بنانا ہے، اپنے آپ کو جو پروموٹ کرنا ہے۔ دیکھو دلوں میں روح میں بس جانا چاہتی ہیں، دلوں پہ قبضہ ایسے نہیں ہوتا تشہیر کے ذریعے، جھوٹی اور غلط کاموں کے ذریعے نہیں، وہ تو ایک احساس ہے، روح سے محسوس کرو اور وہ خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال سے۔ اب آپ اپنا کردار، اپنے اعمال دیکھ لیجئے، یہ محبت پیدا کرنے والے ہیں یا نفرت پیدا کرنے والے ہیں؟ بس اقتدار چاہیے اور اپنی جو ہے وہ خود نمائی چاہیے۔ اچھا صاحب دیکھیے، حقیقت ہے کہ اس وقت ڈالر جو ہے اس نے پھر اڑان بھرنی شروع کر دی ہے، ہو سکتا ہے وہ 300 کو بھی کراس کر جائے۔ آج پاکستان میں اے بی این ایمرو، فائزر، ٹیلی نور، ٹھیک ہے نا، شیل اور اب مائکروسافٹ، یہ لوگ پاکستان چھوڑ گئے، یعنی جمے ہوئے بزنسز جو ہیں، بڑی بڑی فورن کمپنیز جو ہیں، وہ آپ کو چھوڑ گئیں، نیا کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں سے انویسٹر بھاگ جاتا ہے۔ دیکھیے سیاسی استحکام اور معیشت کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، بالکل۔ جس سوسائٹی میں معاشی ترقی ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے سیاسی استحکام ہوتا ہے۔ اگر ان کو پاکستان کی معیشت مضبوط کرنی تھی ذل الہی کو، تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ بنایا تھا گروپ ایس آئی کچھ کر کے گروپ بنایا، اور اس میں وہ جوتا پالش کرنے والے نے ان سے کہا سر آپ جو ہے نا آپ اس کو ہیڈ کیجیے، آپ اس کے وہ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں میٹنگ میں، آرمی چیف۔ یار کسی ملک میں مجھے بتاؤ آرمی چیف بزنس پروموٹ کرتا ہے، انویسٹر ڈھونڈنے جاتا ہے؟ کہیں ہوتا ہے ایسا؟ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی ٹریننگ کی تھی ہم نے جرنیل کی، کہ پھر تم جو ہے آخر پہ آ کے وہ جانا انویسٹر ڈھونڈنے جانا اور ان کی میٹنگز میں بیٹھا کرنا۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا، یہ بہت ہی بدعقلی کی بات ہے، لیکن یہاں یہ ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ جن حالات کا آج ہم شکار ہیں، دیکھیے انویسٹر جب آتے ہیں نا تو وہ آپ کے ملک کا سیاسی استحکام، اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں وہاں کی عدلیہ کتنی اسٹرانگ ہے، کل ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہے یہاں تو عدلیہ ٹوٹل ایک آدمی کے شکنجے میں، آرمی چیف کے، وہ جس کو چاہتا چھڑوا دے، یار یہ ملک ہے۔
یہ کون سا سسٹم ہے جہاں ایک آدمی جو ہے اگر وہ آج چاہے تو عمران خان رہا ہو جائے، تو تمہارے سارے قانون کہاں گئے؟ عدلیہ کہاں گئی؟ ایک آدمی چاہے تو تم پہ 200 مقدمات بنوا دے، وہ کل صبح آرڈر کر دے تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، آج کر دے تو بند کر دیا جائے گا کسی کو بھی۔ یہ معاشرہ ہے، یہ جدید دنیا میں رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ یہ ہے۔ ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں پڑھا، اور ایسا نہیں ہوتا، اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ نقصانات یہی ہوتے ہیں اچھا میں آپ سے کہنے جا رہا تھا کہ جب سرمایہ کار آتا ہے تو وہ سیاسی استحکام اور عدلیہ کی آزادی دیکھ کر چیک کر کے آتا ہے۔ اچھا، اور جب آتا ہے نا انویسٹر، تو ایک ایک کر کے آتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، دوسروں کو واچ کرتا ہے، اچھا اس کو بھی فائدہ ہوا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، وہ بھی جائے گا، وہ بھی انویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھاگتے ہیں انویسٹر تو سب ایک ساتھ بھاگتے ہیں، جیسے یہ ہمارے یہاں سے بھاگ گئے، جیسے کبوتروں کا کہیں غول بیٹھا ہو اور کوئی آدمی ایک پسٹل کا ایک فائر کر دے تو کیا ہوتا ہے، سارے کبوتر بھاگ جاتے ہیں۔ یہی ٹریجڈی ہے کہ سرمایہ دار جو ہیں جب وہ آتے ایک ایک کر کے ہیں، لیکن بھاگتے وہ ایک دم ایک ساتھ ہیں۔ دیکھیے وہ بھاگ کے کہاں چلے گئے، اور ہم ابھی تک ایک ہی کام کر رہے ہیں، کشکول لے کے آئی ایم ایف پیسے دے دے، فلاں بینک پیسے، قرضہ قرضہ قرضہ، بس۔ یہ یار معیشت ایسے تھوڑی سنبھلتی ہے کسی ملک کی کہ قرضہ لے کے آپ سنبھال رہے ہیں اور بیکار کی باتیں کرتے ہیں کہ 100 ارب کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے، اور ایک آدمی ہے جس کا نام ہے جوتا پالش، ٹھیک ہے نا، وہ آذربائیجان جاتا ہے، یار پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں وہ اتنے آذربائیجان، مطلب 4-5 دورے لگا چکے ہیں، اور جب آتے ہیں تو وہاں سے یہ کہلوا کے آتے ہیں کہ ہم 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں۔ ارے یار وہ پاکستان سے بہت چھوٹا ملک ہے، اس کا کیا جی ڈی پی ہے، اور آج تک ایک پائی کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، 4 دورے ہو چکے ہیں، 5 دورے۔ یہ پتہ خدا جانے کیا چند چڑھانے جان رہے ہوتے، کوئی نئی شادی تو نہیں کرتی، کیا 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 اس شخص نے، وہاں کیوں جاتا ہے یہ شخص، اس کو ذرا آپ بھی فائنڈ آؤٹ کر کے مجھے بتائیے گا۔ خیر اینی وے، انہوں نے حکومت کا باجا بجا دیا ہے، اور اب تھوڑا سا احساس اجاگر ہوا ہے کہ بھائی اس صورتحال میں آ گئے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اب آئیے تحریک کی طرف، جو عمران خان رہا کرو کی جو تحریک چلانا چاہتے ہیں، یہ تحریک تو صاحب بہت پہلے شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں کی۔ چلیے اب اگر چل رہے ہیں اس طرف، تو ان غلطیوں کو پہلے دیکھ لیجئے، سوچ لیجئے جو آج تک آپ نے کی تھی، کوشش تو کی تھی، لیکن وہ کیا غلطیاں تھیں۔ اس میں 3-4 اہم پوائنٹ ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تاریخ دے کر ہمیشہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ارے وہ ایسا ہو گیا کہ اب رمضان آ گیا، اب محرم آ گیا، اور اب عید آ گئی، اب بقرعید آ گئی، اب جنگ کے حالات سامان ہو گئے۔ لوگ یہ تاریخ بدلنے سے دل شکنی پیدا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی جماعت ہے، کیا آپ کے پاس کیلنڈر نہیں ہوتا؟ کیا آپ دیکھ سکیں کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے؟ تم کیونکہ کیسے ایسی تاریخ دے دیتے ہو؟ اب کسی ایسے دھوکے میں نہ آنا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، ان کی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ بہت آسانی سے کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ یہ ساری حقیقت ہیں، برا مانیے تو مانیے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قیادت جو ہے وہ عدلیہ اور اڈیالہ کے چکر لگاتی رہتی ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ عدلیہ اور اڈیالہ پہ مکمل کنٹرول ڈکٹیٹر کا ہے، جرنیل کا ہے، جج اس کے، ٹھیک ہے، عدلیہ اس کی، میڈیا اس کی، پولیس اس کی۔ یہاں سے تمہیں انصاف نہیں، ڈنڈا ملے گا۔ ملتا ہے وہاں سے انصاف؟ میں تو خیر کب سے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، سیاسی مسائل کا حل عدلیہ سے نہیں آتا، وہ سیاسی حکمت عملی کے ذریعے ہی انجام پاتا ہے۔ اور ہماری پوری قوت جو ہے وہ لگتی رہی ہے کیا، اب ڈیٹ بڑھا دو، اب نہیں صاحب اب فیصلہ کر دیجئے، یہ جج چلے گئے، وہ جج آ گئے، انہوں نے یہ، وہ سب اس کی گردنیں، اس سارے ججز کی گردنیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اور دیکھو، ڈکٹیٹر عدلیہ سے نہیں ڈرتا، وہ عوام سے ڈرتا ہے، احتجاج سے ڈرتا ہے۔ آپ دو بدو جنگ تو نہیں کریں گے، نہیں کرنی چاہیے ڈکٹیٹرز کے ساتھ، اس کے پاس گنز بہت ہیں، ٹرینڈ آرمی ہے۔ آپ تو پریشر ٹیکنیک استعمال کریں گے، لیکن پریشر ٹیکنیکس بھی استعمال کرنے کے لیے ذرا ایک اسٹریٹجی بنائیے۔ آپ غلط دروازے، یو آر نوکنگ آن دا رانگ ڈور۔
کب تک تم غلط دروازے پہ نوک کرتے رہو گے؟ وہ دروازہ نہیں کھلے گا. آپ کو اگر نارتھ کی طرف سفر کرنا ہو، جانا ہے نارتھ کسی کام سے، اور گاڑی لائیں چلائیں اور ساؤتھ کی طرف سفر شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کتنی بھی تیز گاڑی دوڑا لیجئے، آپ منزل پہ نہیں پہنچیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یار ڈائریکشن ہی غلط ہے تمہاری. ادھر جانا تھا ادھر چلے گئے. تم کتنی گاڑی بھی موشن میں ہے، تم بھی موشن میں ہو، تیز دوڑاؤ سلو دوڑاؤ، تم منزل پہ نہیں پہنچو گے. یہ بات سیاسی قیادت اتنی سمجھ بوجھ سے آ رہی ہے کہ عدلیہ کے چکر لگاتی ہے جہاں سے کبھی انصاف نہیں ملتا. اچھا صاحب، یہ تحریک جو آپ شروع کر رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو، پہلا پوائنٹ دیکھیے، اس چیز کو اب تو آپ سمجھ گئے کہ عمران خان کو رہا کرنے کی چابی قوت کس کے پاس ہے؟ وہ عاصم منیر کے پاس ہے. یہ بظاہر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ حکومت، وزیر اعظم، صدر، یہ سب جوتا پالش کرنے والے لوگ ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ قوت نہیں ہے. تو ان کو ہٹانے کی کوشش مت کیجئے. جس کے پاس قوت ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کیجئے. یہ بات طے ہو گئی، یہ ہمارے آپ کے درمیان، ٹھیک ہے. اچھا، اب آئیے دیکھیے، میں نے اس پہ ایک بہت لمبی تحریر پہلے لکھی، پھر میں نے سوچا یہ تو اتنا ٹائم لگ جائے گا اس میں تو، اور آپ لوگ ناراض ہوں گے اور میرا بھی ٹائم ضائع جائے گا. تو میں نے اس کو 6-7 پوائنٹس تک محدود کر دیا ہے. تو کہیں اکثر تھوڑا سا ابہام بھی رہ جاتا ہے جب آپ بڑا ہی کنڈینس کریں نا کسی چیز کو، لیکن موسٹ آف دا ٹائم 90% از فائن. آپ اس کو خود جو ہے پھر ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، جرنیل جو ہے نا وہ پیس سے نہیں ریزسٹنس سے ڈرتے ہیں. جرنیل پیس، امن سے نہیں ریزسٹنس سے ڈرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، یہ حکومت اس لیے نہیں چھوڑتے کہ کسی کا بچہ مار دیا انہوں نے یا ملک میں غربت ہو گئی، لوگ رو رہے ہیں، یہ دیکھ کر ان کا دل پسیج جائے اور یہ حکومت چھوڑ دیں. جرنیل ایسا نہیں کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، جرنیلوں کو آپ ووٹ کے ذریعے نہیں، قوت کے ذریعے ہٹاتے ہیں، ووٹ کے ذریعے نہیں. پوائنٹ نمبر 4، اگر آپ ان سے ڈر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے غلامی قبول کر لی. ڈرنے کا مطلب ان سے یہی ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 5، آپ کسی بھی ڈکٹیٹر کو، جرنیل کو ڈیبیٹ کے ذریعے نہیں ہرا سکتے. آپ 40 عالموں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو ایک دلیل سے قائل کر سکتے ہیں، لیکن ایک ڈکٹیٹر کو 40 دلیلوں سے بھی قائل نہیں کر سکتے آپ. کہ وہ دماغی انڈے کا ہے، وہ جس انداز سے ہے نا، اور جو اس کے اندر خواہش ہے، ہمارے خاص کر کے جرنیلوں کی، جب آ جائیں قبضہ کر لیں تو پورے دانت گاڑ دیتے ہیں. پھر آپ ان کو ڈیبیٹ کے ذریعے، دلیل کے ذریعے نہیں ہرا سکتے. اچھا، پوائنٹ نمبر 6، ڈکٹیٹرز کو للکارا جاتا ہے. یہ شریفانہ طریقے جو آپ نے اختیار کیے ہیں نا، یہ تو وہ اس کو آپ کی کمزوری سمجھ کر اپنے لیے ڈھال، شیلڈ کی طرح استعمال کر رہے ہیں. جی، یہ جو دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں نا آپ عدلیہ، تو وہ خود سوچتے ہیں یار یہ کتنے نئی معصوم لوگ ہیں، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وہاں جاتے ہیں عدلیہ کے پاس، اور عدلیہ کا ہر جج جو ہے، ہر جج کے کمرے میں ایک ISI کا آدمی کونے پہ یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے، جج کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم سب رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے. وہ کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. بھائی وہ ملک، وہاں جنگل کا قانون کہیے یا 1 مین قانون کہیے، وہی ہے. وہ اگر کہے گا تو چھوڑیں گے، ورنہ نہیں چھوڑیں گے وہ. اور اس کو آپ کو شکست دینا پڑے گی. یہ شریفانہ طریقے جو اختیار کیے نا، جی ہم اب عدالت جائیں گے اور جج سے کہیں گے دیکھیے آپ بھی بہت پریشان ہیں، ہم آپ کی بھی حمایت میں ہیں، لیکن آپ فیصلہ تو سچا کیجیے. وہ سچا فیصلہ نہیں دیں گے. دیا آج تک؟ ذوالفقار علی بھٹو کو مارنے کے 45 سال کے بعد، تو کیا آپ 45 سال انتظار کریں گے؟ اب عمران کو بھی چڑھوا دیں گے آپ؟ وہ چڑھا دیں گے.
وہ اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کر بیٹھیں گے. اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ کر بیٹھیں، اب آپ کو اٹھنا چاہیے. بہت دل کھول کے روئے، اب تو موسم بدلنا چاہیے. اچھا، ہوتا کیا ہے جب آپ بڑے پیمانے پہ باہر نکلتے ہیں نا، تو پھر فوج کے اندر جو ان کے خلاف لوگ ہیں ان کی بھی ہمت بنتی ہے، وہ بھی ان پہ پریشر کرتے ہیں. پھر انٹرنیشنل قوتیں بھی دیکھتی ہیں، وہ بھی اپنا پریشر ڈالتی ہیں. لیکن اگر آپ عدلیہ کے چکر لگاتے رہتے ہیں تو اس سے باہر ایک یہ تاثر پھیل جاتا ہے، اچھا ان کا معاملہ ہے وہ نپٹا تو رہے ہیں، عدلیہ چل رہی ہے ان کو کیا پتا بھائی یہاں عدلیہ جو ہے وہ ایسے چل رہی ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اس کا بٹن ہے، وہ ریموٹ کنٹرول ہے. جب جی چاہے گا وہ کھولیں گے عدالت. اگر کھولنا ہو تو رات 12 بجے اندھیری رات میں وہ کھلوا دیتے ہیں، اور نہیں ہو تو وہ دن کی روشنی میں جج چلا جاتا ہے چھوڑ کے. ان کو کیا پتا، باہر تو یہ تاثر دے دیتے ہیں کہ یہاں عدلیہ چل رہی ہے، وہ اپنے مسائل حل کر لیں گے. وہ کتنے چالاک ہیں آپ کے جرنیل کے. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے سامنے ایک جوتا پالش کرنے والی وزیر اعظم اور صدر رکھا ہوا ہے. پوری اصل قوت ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ یہ کر رہے کرا رہے ہیں. سامنے وہ رکھا ہوا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا ہاں یہاں تو جمہوری سسٹم چل رہا ہے، اس میں کچھ شکست وغیرہ ہو گئی غالباً عمران خان کو، ان کے لوگ زیادہ ووٹ حاصل کر کے جیت گئے. ان کو کیا پتا ہے، اتنی پتا تو ہے لیکن اتنی تفصیل سے تھوڑی پتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں. وہ اگر آپ کو ان سب چیزوں کا علم ہے تو پھر آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان حقائق کو سامنے لائیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی کنجوسی مت کیجیے، بٹن دبائیے، شیئر کیجیے مختلف گروپس میں، کیونکہ مجھے چاروں طرف سے بلاک کیا جاتا ہے، مجھے علم ہے اس کا، لیکن ہم زیادہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کچھ لوگوں سے یوٹیوب میں اور کچھ وکیلوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا تم جو ہے نا تھوڑا سا وہ کرو، انتظار کرو، کیونکہ وہ کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ وہ ضرور کیجیے. شیئر کیجیے، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے، اپنے خیالات سے نوازیے. اور یہی تو وقت ہے پاکستان کا ساتھ دینے کا. اور کون سا وقت آئے گا جب آپ کے سامنے سارا منظر ہے کہ قیادت جو ہے ایک تو کمپرومائز ہو جاتی ہے خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے وہاں، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ کہ ان کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. یہ عدلیہ کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں کب سے. عدلیہ سے آج تک کوئی ڈکٹیٹر بھاگا ہے؟ کسی کو آزادی ملی ہے عدلیہ کی طرف سے؟ وہاں سے موت کے پروانے ملتے آئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جیسے آدمی کو مار دیا تھا. پاکستان بچائیے معاشی طور سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے. یہ جنگ جیتنے کا وہ جو ہے نا، وہ خدا نہ خواستہ کسی دن اس نے دوبارہ حملہ کیا، وہ اس تلاش میں بیٹھا ہوا ہے زخمی شیر کی طرح، جبکہ اس کو شیر تو کہنا بھی نہیں چاہیے. وہ اپنا بدلہ چکانے کے لیے بیٹھا، اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے. مودی یہ حرکت ضرور کرے گا، اور آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ان سے بھی جان چھڑانی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ڈالر اگر 300 کراس کر جاتا ہے تو کیا حالت ہوگی مہنگائی کی. آج کیا حالت ہے. آپ کے بیانیے میں عمران خان کی رہائی کو اس کے ساتھ رکھیے کہ یہ حکومت فلاپ ہے. بیانیہ یہ ہونا چاہیے حکومت فلاپ ہے کیونکہ اصل لیڈر اندر ہے، اس کو باہر لاؤ. یہ ہے ہمارا بیانیہ. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.